عہدیداروں نے محرم الحرام کے بعد ہنزا میں دھرنے اور اقوام متحدہ اسلام آباد کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتوار کے روز اسیران ہنزا رہائی کمیٹی کے صدر انعام کریم، جنرل سیکرٹری ناصر، انفارمیشن سیکرٹری شیر علی، شمشاد علی ممبر، یاسمین ممبر اور فردوس ممبر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چند مہینوں سے اسیران ہنزا رہائی کمیٹی نے سانحہ ہنزا میں بے گناہ اسیران کی رہائی کے لیے باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا ہے، جس میں تمام سیاسی و مذہبی پارٹیاں، انجمن امامیہ، قائد جعفریہ، آغا راحت حسین الحسینی اور عوامی ایکشن کمیٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عہدیداروں نے کہا کہ سانحہ ہنزا حکومت وقت اور پولیس والوں کی غلطی قرار دی۔ اس سانحے میں ایک جوڈیشل انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی گئی جس کے سربراہ جسٹس محمد عالم خان ہیں، مگر 8 سال گزرنے کے باوجود انکوائری رپورٹ منظر عام پر نہیں لائی گئی، مگر بدقسمتی سے 400 افراد پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے اور جن کے اوپر الزامات تھے وہ باعزت بری ہو گئے اور 14 بے گناہ افراد پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے جس کی ناکردہ سزا 8 سال سے بھگت رہے ہیں، اور ان بے گناہ افراد کو 70 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ ہنزا میں باپ اور بیٹے کو شہید کرنے والے پولیس اہلکاروں کو باعزت بری کر دیا اور ترقی بھی دی گئی۔ پریس کانفرنس سے کہا کہ ان بے گناہ افراد کے مقدمے کو اقوام متحدہ کی فیکٹس فائنڈنگ کمیٹی برائے انسانی حقوق اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے HRCP کے سابق چیئرپرسن آسما جہانگیر نے ہنزا میں آ کر پارٹیز، سرکاری اور غیر سرکاری افراد سے ملنے کے بعد رپورٹ شائع جس میں واضح لکھا ہے کہ سیاسی بددیانتی پر مبنی کیس ہے۔ اس کیس کے حوالے سے اسیران کے خاندانوں نے پاکستان کے تمام آئینی اداروں کے سربراہ سے بھی ملاقات کی، جس میں سابق صدر پاکستان ممنون حسین، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، سابق جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار اور انسانی حقوق کے چیئرپرسن شیرین مزاری، مشاہد حسین سید، فرحت اللہ بابر، سینیٹر افراسیب کھٹک اور موجودہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکھر سے ملاقات کی۔ ان آئینی اداروں کے سربراہان نے بھی اس کیس کو ہنزا کے نوجوانوں کے اوپر ظلم قرار دیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ ان اداروں کے ذمہ داروں کے علاوہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر غضنفر علی خان نے بھی ہنزا کے عوام کے سامنے ان اسیران کو بے گناہ قرار دیا اور ان بے گناہوں کی رہائی کا یقین دہانی کرایا تھا، مگر تاحال ہمارے اسیران جیل میں سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزر جیل میں بند شکر اللہ بیگ کی چھوٹی بہن ان کی رہائی نہ ہونے سے دل برداشت ہو کر خودکشی کر لی ہے، جبکہ ایک بے گناہ سلمان کریم جیل میں اذیت برداشت نہ کرتے ہوئے ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور اس وقت پمز اسلام آباد میں زیر علاج ہیں۔ اس مقدمے میں فضل کریم نے خودکشی کی اور باپ بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسیران کی رہائی تک احتجاج جاری رہیں گے۔ اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ان اسیران کی رہائی کے لیے عالمی سطح پر جائیں گے۔ محرم الحرام کے بعد اسلام آباد اور گلگت میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر دھرنا دیں گے۔ یہ تھی فرمان علی کی رپورٹ۔ فرمان علی ہمیں گلگت سے آگاہ کر رہے تھے۔